کبھی محسوس کیا ہے دل پر بوجھ ہے، سکون نہیں، اور زبان سے نکلا ہوا ایک استغفار سب ہلکا کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ذکر کی بات کریں گے جو چھوٹا ہے مگر اثر میں بہت بڑا ہے۔ ایسا ذکر جو گناہوں کو مٹاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ ذکر ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور اللہ کی رحمت پر مکمل یقین بھی شامل ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دل میں خیال کی صورت میں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان غلطی کرے اور پھر مایوس ہو جائے۔ لیکن ہمارا رب ایسا نہیں ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے، اور پلٹنے کا سب سے آسان راستہ ہے استغفار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار استغفار کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ تو پھر ہم اور آپ کس قدر محتاج ہیں استغفار کے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں جاری کرے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، استغفار صرف آخرت کی کامیابی نہیں دیتا، دنیا کی برکتیں بھی لاتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ رزق کم ہے، گھر میں سکون نہیں، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، دل گھبراتا ہے، کام میں برکت نہیں۔ ہم ہر حل ڈھونڈتے ہیں مگر استغفار کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ استغفار ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر مسئلے کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ تو سوچیں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ استغفار دل کو کیسے بدلتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر نہ کرے تو بڑھتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نہ نصیحت اثر کرتی ہے نہ قرآن کی آیات۔ استغفار اس سیاہی کو دھو دیتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے کہ میں کمزور ہوں، میرا رب طاقتور ہے۔ استغفار صرف زبان سے نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف استغفر اللہ کہتے رہیں اور گناہ پر اصرار بھی کرتے رہیں تو یہ مکمل استغفار نہیں۔ سچی توبہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، گناہ پر شرمندگی۔ دوسرا، فوراً گناہ چھوڑ دینا۔ تیسرا، پکا ارادہ کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہو تو اس کا حق بھی واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک خوشخبری بھی ہے، اگر کوئی شخص بار بار گناہ کرتا ہے اور ہر بار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ ہر بار معاف کرتا ہے۔ اللہ تھکتا نہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی، ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں میں بہت گنہگار ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت امید کی روشنی ہے، چاہے گناہ پہاڑ جتنے ہوں، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ غفلت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی یاد کم رہتی ہے۔ استغفار ہمیں واپس جوڑ دیتا ہے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، کھانا بناتے، سفر میں، سونے سے پہلے، فجر کے بعد، ہر وقت استغفار کیا جا سکتا ہے۔
خاص طور پر سحری کے وقت اور فجر سے پہلے کا وقت استغفار کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ اس وقت آسمان دنیا پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ استغفار سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ بعض لوگ بہت کم کماتے ہیں مگر برکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زیادہ کماتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا۔ برکت کہاں سے آتی ہے؟ برکت اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ایک ذریعہ استغفار ہے۔ استغفار دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، وجہ سمجھ نہیں آتی، دل گھبرا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور سچے دل سے استغفار کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ استغفار انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ میں غلط تھا، مجھے معاف کر دے، تو اس کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ اور یاد رکھیں، تکبر سب سے خطرناک بیماری ہے۔ شیطان کو بھی تکبر نے گمراہ کیا تھا۔ استغفار اس بیماری کا علاج ہے۔ استغفار صرف بڑے گناہوں کے لیے نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے سخت الفاظ، کسی کا دل دکھا دینا، نماز میں سستی، والدین کی نافرمانی، نظر کی بے احتیاطی، سب پر استغفار ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا معمول بنا لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دعا میں لذت آتی ہے، قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ استغفار کا بہترین طریقہ سید الاستغفار بھی ہے، جس میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور مغفرت مانگتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ استغفار صرف مشکل وقت میں نہیں، خوشی کے وقت میں بھی کرنا چاہیے۔ کبھی ہم گناہ نہیں بھی کرتے تب بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پہلے استغفار کریں۔ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، استغفار اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی 10 مرتبہ استغفار، نماز کے بعد 10 مرتبہ، رات سونے سے پہلے 10 مرتبہ۔ آہستہ آہستہ تعداد بڑھاتے جائیں، مگر یاد رکھیں اصل چیز دل کی کیفیت ہے، صرف تعداد نہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، اللہ سے بات کریں جیسے ایک بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھے معاف کر دے، میری اصلاح کر دے، مجھے اپنی طرف واپس لے آ۔ یقین کریں اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ استغفار ایک نور ہے، یہ نور دل کو روشن کرتا ہے، یہ نور قبر کو روشن کرے گا، یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صرف مشکل میں نہیں، ہر حال میں۔ چلتے پھرتے زبان کو عادی بنا لیں۔ ہو سکتا ہے آج ہم گنہگار ہوں مگر کل اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آج دل بوجھل ہو مگر کل سکون سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے آج مشکلات ہوں مگر کل آسانیاں آ جائیں۔ بس ایک شرط ہے، سچی توبہ، سچا استغفار۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمارے گھروں میں سکون دے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔